میں شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اپنا سر شاہد۔ بچوں امید ہے آپ سب اچھے سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور خوب دل لگا کے پڑھائی کر رہے ہوں گے۔ تو بچہ اس چینل پہ آپ کو کلاس 5 سے لے کر کلاس 10 تک سبھی سبجیکٹس پڑھائیں گے۔ تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر کے رکھیں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد چینل کے اندر جا کے پلے لسٹ میں جائیے اور بآسانی سے کوئی بھی ٹاپک یا کسی بھی ٹاپک کے کوشچن آنسرس آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو چلیے کرتے ہیں شروعات، اور آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو کلاس 6 اردو گھوڑے اور ہرن کی کہانی کے سوالات کرانے والے ہیں۔ تو چلو کرتے ہیں شروعات۔ پہلا سوال ہے، گھوڑے کو غصہ کیوں آیا؟ جواب، ایک بار گھوڑے اور ہرن کو آپس میں لڑائی ہوئی، بات یہاں تک نہ رکی، مار پیٹ کی نوبت بھی آئی۔ ہرن ہلکا پھلکا تھا اور پھرتیلا بھی، اس نے گھوڑے کو اچھل اچھل کر پیٹا۔ مار پیٹ میں گھوڑے کو بہت چوٹ آئی، اس بات پر گھوڑے کو بہت غصہ آیا۔ تو اگلا سوال ہے، جواب، ہرن سے بدلے کی ترکیب جو گھوڑے کی سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ اس نے ایک شکاری سے پوچھا کہ اگر میں آپ کو شکار دکھاؤں گا تو کیا تم اسے مار ڈالو گے؟ شکاری نے جواب دیا کہ میرا تو کام یہی ہے۔ گھوڑے نے شکاری کو ہرن دکھایا اور شکاری نے ہرن کو مار دیا۔ تو اگلا سوال، شکاری نے گھوڑے کے منہ میں لگام کیوں ڈالی؟ جواب، شکاری نے گھوڑے کے منہ میں لگام اس لیے ڈالی تاکہ وہ ہرن کو دیکھ کر گھوڑے کی روح اسی طرف پھیرے اور ہرن کو شکار کرنے کے لیے تیر کا نشانہ بنا سکے۔ تو اگلا سوال، جب گھوڑے نے شکریہ ادا کیا تو شکاری نے کیا کہا؟ جواب، شکاری نے کہا، اس میں احسان کی کیا بات ہے، مجھے شکار ملا اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور فائدہ ہوا۔ تو اگلا سوال، گھوڑا شکاری کے قابو سے کیوں نہ نکل سکا؟ جواب، گھوڑا شکاری کے قابو سے اس لیے نہ نکل سکا کیونکہ اس کے منہ میں لگام تھی اور جدھر شکاری چاہتا تھا اس سے موڑتا تھا۔ دیکھیے، اب آپ جو اپنی درسی کتاب وہ اپنے ساتھ میں رکھیے اور اب ہم آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ نیچے دیے گئے جملوں کو سبق میں پیش آئے واقعات کی ترکیب سے لکھیے، یعنی کہ آپ کو ان کو ترتیب سے لکھنا ہے، پہلے کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، یہ سب لکھنا ہے۔ پہلا، ہرن اور گھوڑے میں بڑی دوستی تھی۔ دوسرا پوائنٹ ہے، دونوں میں کسی بات پر جھگڑا ہوا۔ تیسرا ہے، گھوڑے نے آدمی سے کہا۔ چوتھا ہے، شکاری نے ہرن کو مار دیا۔ پانچواں ہے، گھوڑے نے شکریہ ادا کیا اور کہا۔ شکاری نے کہا، پھر ہے، وہ دن اور آج کا دن گھوڑے کے منہ سے لگام نہیں نکلی۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یہ ہو گئے، ترتیب کے حساب سے ہم نے جو جملے تھے وہ ہم نے لکھ لیے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، سمجھیے اور لکھیے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے، سمجھیے اور لکھیے۔ تو کبھی کبھی اسم سے صفت یا صفت سے اسم بنا لیتے ہیں، جیسے پھرتی اسم ہے، اس سے پھرتیلا صفت بنا۔ اچھا صفت ہے، اس سے اچھائی اسم بنا۔ اس سبق میں تلاش کر کے ایسی ہی دو مثالیں لکھیے۔ تو دیکھیے، پہلی مثال، فار ایگزامپل، دوستی اسم ہے اور دوست جو ہے وہ صفت ہے۔ شکار صفت ہے اور شکاری جو ہے وہ اسم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم نے دو جو ہے مثالیں دے دی ہیں۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں، اب اگلا ہے، واحد کی جمع لکھیے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو واحد کی جمع بتائیے جو ہے، جیسے ترکیب ہے، ٹھیک ہے، ترکیب کا آئے گا تراکیب جمع، تکلیف کا آئے گا تکالیف، فائدہ کا آئے گا فوائد، تجویز کا آئے گا تجاویز۔ ٹھیک ہے، تو اگلا سوال ہے، نیچے دیے گئے متضاد الفاظ کو یاد کیجیے۔ تو ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کی ضد ہوں متضاد کہلاتے ہیں، جیسے اچھے کا آئے گا برا، پرانے کا آئے گا نیا، دوستی، دشمنی، باری، ہلکا، ٹھیک ہے، پیچھے، آگے، چڑھنا، اترنا، فائدہ، نقصان، دور، نزدیک۔ تو پھر اگلا سوال ہے، دیے گئے الفاظ کی ضد لکھیے۔ تو سفید، جدید، جاگنا، شب، رونا اور کھونا۔ تو ایک سائڈ سے الفاظ ہیں، دوسرے سائڈ سے ان کے ضد ہیں، جیسے سفید کا آئے گا سیاہ، جدید کا آئے گا قدیم، جاگنے کا آئے گا سونا، شب کا آئے گا روز، رونے کا آئے گا ہنسنا، ضد لکھنا ہے، کھونے کا آئے گا پانا۔ تو اس طریقے سے اس سبق کے سوالات مکمل ہوا چاہتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے اچھے سے۔ تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، خوش رہیں، اسٹے ٹیون، بائے بائے۔